ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں مشعل کوئز، اور اب ہم ایک بار پھر اپنی ٹیموں کے انتخاب در انتخاب کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ذہین لوگ کس بنیاد پر کس کو کہاں تھوڑے سے فرق سے شکست دے کے یا سبقت حاصل کر کے فائنل تک پہنچتے ہیں، جہاں موجود ہیں ان کے لیے نشان ظفر۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جو میں کہتا آیا ہوں کہ نشان ظفر تو ملے گا شہ سوار کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں ان کو ملے گا نشان ردیف۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ آنے والی 9 ٹیموں کے لیے مختلف شکلوں میں انعامات کا بندوبست کیا، اور جو ابتدائی مراحل سے گزر کے ٹیمیں یہاں تک پہنچیں اور جو ہمارے حاضرین تھے ان کے لیے بھی جہاں تک جو ممکن ہوا ہم نے تحائف رکھے کتب اور CDs کے۔ تو آئیے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، جس میں ابھی ہمارے پاس یہ صورت ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ 2 مرحلوں میں 2 ٹیمیں منتخب ہو کے پہنچیں، اور اب مزید 2 ٹیمیں آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پہ۔ دیکھیے سوال آپ سے ہو رہا ہے سب سے پہلے، جناح یونیورسٹی برائے خواتین، توجہ کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشہور نعت کس مشہور شاعر نے لکھی؟ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ جواب ہے الف مظفر وارثی، ب اقبال عظیم۔ مظفر وارثی۔ مجھے افسوس ہے یہ نعت اقبال عظیم کی ہے، تو آپ کا جواب غلط ہو گیا۔ دوسرا سوال توجہ مزید چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس بھتیجے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہ ہو؟ آپشنز: الف حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ب حضرت محمد بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ب جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ آپ سے میرا تیسرا سوال ہے، کس قدیم مذہبی پیشوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، بعثت اور حیات طیبہ کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے انہیں سوئش ینت یعنی جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا؟ آپشنز ہیں: الف زرتشت، ب سقراط۔ الف زرتشت درست جواب ہے، اور آپ کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے جو ابتدائی مرحلے میں کہا تھا کہ جواب ڈرتے ہوئے نہ دیجیے، سوالی انداز میں نہ دیجیے، بھرپور طریقے سے دیجیے۔ ان کا جواب درست ہو گیا۔ ان سے اگلا سوال ہے میرا، یہ بتائیے کہ کس سن ہجری میں مشرک عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا؟ الف سن 3 ہجری، یا ب سن 10 ہجری؟ الف سن 3 ہجری۔ سن 3 ہجری درست جواب ہے۔ اگلا سوال شاید نسبتاً آپ کو مشکل لگے، توجہ سے غور سے جواب دیجیے گا مشورہ کر کے۔ ترجمان القرآن کن صحابی رسول کا لقب ہے؟ الف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یا ب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ ب حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درست جواب ہے۔ آپ کے سوالات کا کوٹا مکمل ہوا۔ اب رجوع کرتے ہیں اگلی ٹیم، جامعہ کراچی شعبہ تاریخ اسلام۔ سوال سنیے گا، ایک موقع پر ایک صحابی آنکھوں کی تکلیف یعنی آشوب چشم میں مبتلا ہونے کے باوجود کھجوریں کھا رہے تھے جو نقصان دہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے مذاق میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو اچھی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ صحابی کون تھے؟ الف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یا ب
حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ. بے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ درست جواب ہے. آپ سے میرا اگلا سوال ہے, یہ بتائیے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں شہادت پر بارگاہ رسالت سے سید الشہداء کا لقب عطا ہوا تھا. یہی لقب غزوہ بدر میں کن صحابی کو عطا ہوا تھا؟ الف حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یا بے حضرت مہجع بن صالح رضی اللہ عنہ. الف حضرت عمیر بن صالح رضی اللہ تعالیٰ. جواب آپ نے غلط در غلط کر دیا. عمیر بن ابی وقاص تھے, آپ نے عمیر بن صالح کر دیا. درست جواب ہے حضرت مہجع بن صالح رضی اللہ عنہ. یہ ایک غلام تھے, تو جنگ شروع ہوئی اور جو جہاد میں پہلے شخص نکلے شہید ہوئے وہ یہ تھے, تو اس لیے ان کو سید الشہداء کا لقب بارگاہ رسالت سے ملا. غزوہ بدر, غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہی لقب ملا, یہ یاد رکھیے گا. اچھا, آپ سے ابھی مزید میرا پھر تیسرا سوال یہ ہے, یہ بتائیے کہ صحابیات اور امہات المومنین دونوں میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کا شرف کن محترم خاتون نے حاصل کیا؟ الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, یا بے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. آپ سے چوتھا سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ سیف اللہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. سیف الاسلام کن صحابی کا لقب ہے؟ آپشن الف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ, یا بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. آپ سے آخری سوال, یہ بتائیے کہ یہ 3 مقامات ہیں, ان میں سے کس جگہ پر ایک مشہور معاہدہ طے پایا تھا مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان؟ نام سن لیجئے گا, صفا, عرفات, یا حدیبیہ. حدیبیہ. حدیبیہ درست جواب ہے. تو اس طرح ان کے 5 سوالوں کے جواب ہمیں موصول ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں نتیجہ کیا برآمد ہوا. آج کی جو ہماری کوارٹر فائنل کی ٹیمز تھیں وہ تھیں جناح یونیورسٹی فار ویمنس کی اور کراچی یونیورسٹی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھا. اور جناح یونیورسٹی نے اس راؤنڈ میں ٹوٹل مارکس حاصل کیے ہیں 15, جبکہ کراچی یونیورسٹی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 20 مارکس. اس طرح سے آج کی ہماری جو فاتح ٹیم ہے وہ کراچی یونیورسٹی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. تو جناب یہاں یہ ایک اور مرحلہ اپنے انجام کو پہنچا بخیر و خوبی, اور ہمیں ایک اور ہونہار ٹیم منتخب کرنے میں آسانی ہو گئی. دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون کس کو ہراتا ہے, کون آج کا فاتح ہے اور کون ردیف ہے. اور ایک محض اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح ٹیمیں آتی گئیں اور ہم نے اپنی تاریخی کوئز کی روایت کے مطابق ایک جامعہ سے ایک سے زائد ٹیموں کو اجازت دی, ان کا ذوق و شوق دیکھتے ہوئے, ٹیموں کی تعداد اور دیگر مسائل دیکھتے ہوئے, تو ایک عجیب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ اس وقت ہمارے پاس جو 2 ٹیمیں موجود ہیں ان کا تعلق ایک ہی جامعہ کے 2 مختلف کیمپس سے ہے. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس. میرے بائیں جانب تشریف رکھتی ہے ایک اور ٹیم جن کا تعلق ہے جامعہ اردو گلشن اقبال کیمپس. سوالات کا آغاز کرتے ہیں جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس. پہلا سوال آپ سے ہے, توجہ سے سنیے, 5 سیکنڈ میں آپ جواب دیں گے اور آپ کو ملیں گے صرف 2 آپشن. سوال یہ ہے کہ کون سے خلیفہ راشد مدینہ منورہ کے ایک کنویں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں کہ وہ کنواں انہوں نے ایک یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور اس طرح سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی. آپ کو آپشنز دے رہا ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ درست جواب ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کس بہن کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ان سے بہت زیادہ مماثلت حاصل تھی، یا دوسرے لفظوں میں وہ ان کی آواز میں، ان کی شخصیت میں مماثلت تھی اپنی مرحومہ بہن سے. نام حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، یا نام دوسرا حضرت اسماء بنت خویلد رضی اللہ عنہ؟ حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ درست جواب ہے. آپ سے جناب تیسرا سوال ہے. کوارٹر فائنل میں یہ آخری دو ٹیمیں چل رہی ہیں. تیسرے سوال میں توجہ کیجیے گا. یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے جو ایک یہودی کے غلام تھے اور انہیں اس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے یہودی کی شرط کے مطابق 500 درخت کھجور کے لگانے تھے اور مختصر ترین وقت میں ان درختوں کو پھل بھی دینا تھا. تو یہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی اور معجزاتی طور پہ وہ 500 درخت تیار ہو گئے. یہ کون صحابی تھے؟ الف حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یا ب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ درست جواب ہے. آپ سے چوتھا سوال ہے. یہ بتائیے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو مرد شاعروں میں سب سے بڑا نعت گو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور مسلم دور کے وہ سب سے بڑے شاعر ہیں عرب شاعری میں. شاعرات میں کن خاتون کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تمام صحابیات میں اور مسلمان شاعرات میں ان کا پلہ بھاری ہے، اور انہیں سب سے بڑی شاعرہ کہا جاتا ہے؟ الف حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، یا ب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب آپ کا غلط ہے. اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بطور شاعرہ مشہور نہیں ہیں. وہ اپنے والد کے طفیل بہت سے علوم پر حاوی تھیں جو انہوں نے ان سے حاصل کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو فن شعر کی بھی وہ عالمہ تھیں، فن نقد یعنی تنقید کی بھی وہ عالم تھیں، ادب پر ان کو عبور حاصل تھا، مگر بطور شاعرہ ان کی الگ سے شہرت نہیں ہے. وہ شہرت حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ ایک بات تھی. اور دوسری بات جو میں وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا نام عربی میں 3 طرح سے تلفظ کیا جاتا ہے، تینوں درست ہیں، خنسہ، خنسہ اور خنسہ. تو یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا جناب. آپ سے آخری سوال ہے. یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین میں وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہیں ان کے والد کی زندگی میں خلافت ملی؟ آپشنز ہیں: الف حضرت علی کرم اللہ وجہ، ب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درست جواب ہے. تو اس طرح عبداللہ کیمپس کی ٹیم 5 سوالوں کے جواب دے کر انتظار کرے گی نتیجے کا. اب ہم رخ کرتے ہیں جامعہ اردو کی ایک اور ٹیم کی طرف جو ہیں گلشن اقبال کیمپس. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعراء اسلام میں تو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے نعت گوئی کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو. تو ان کے علاوہ جو شعراء اسلام ہیں جو مداح خوان رسول بھی ہیں، ان میں کوئی ایک نام آپ مجھے بتائیں گے کہ جو نامور شاعر ہیں. ٹھیک، میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں: الف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ب حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ. جی ٹائم اوور ہو گیا، بتائیے. الف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو شعراء اسلام ہیں، شعراء رسول ہیں، ان میں ایک نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ممتاز ہے. تو یہ 3 نام ہیں مختلف مواقع پہ جو نمایاں ترین ہیں. سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. میرا مقصد اس سوال سے یہ تھا کہ لوگ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی نام جانیں جو کہ مشہور تو ہیں، کتب سیر میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، مگر ہر کوئی پڑھتا نہیں ہے اور یاد نہیں رکھتا. تو ان سے ہمارا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا
جناب عبد المطلب نے اپنے کس بیٹے کے ہمراہ چاہے زمزم کو دریافت کیا تھا؟ آپشنز: الف حارث بن عبد المطلب، ب ابو طالب بن عبد المطلب۔ ابو طالب۔ ابو طالب جواب غلط ہے، یہ درست جواب ہے حارث بن عبد المطلب۔ تیسرا سوال آپ سے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن صحابی نے احادیث کا سب سے پہلا مستند مجموعہ مرتب کیا؟ الف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یا ب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ جی سر الف آنسر ہے اس کا، الف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ درست جواب ہے۔ آپ سے چوتھا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایک نام ہند کئی جگہ مذکور ہے، کئی روایات احادیث ہیں ایسی جن میں ہند کا لفظ آیا ہے۔ تو ایک تو ہندوستان جو یہ آپ جانتے ہی ہیں یہ پورا، جس میں کبھی پاکستان بھی شامل تھا، یہ ایک ہند ہے۔ دوسرا ہند کہاں واقع تھا؟ یہ سوال ہے میرا کہ وہ دوسرا ہند جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے، مثلا ہند کی تلواریں، وہ ہند وہ یہ نہیں ہندوستان کا ہند، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوسرا ہند کہاں واقع تھا؟ اس کا جواب دیجئے مجھے۔ آپشن ہے الف عرب میں یعنی موجودہ سعودی عرب اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ، یا ب مصر میں؟ جی عرب۔ عرب درست جواب ہے۔ یہ سوال میں نے اس لیے چنا کہ بہت سارے معاملات میں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ حدیث شریف میں جا بجا ہند کا ذکر آیا ہے، تو بعض جگہ تو واقعی ہند سے مراد ہندوستان ہے، مگر جیسے ہند کے نیزوں کی تعریف ہے یا تلوار کا ذکر ہے تو وہ ہند ہندوستان نہیں ہے، اس میں سیرت نگار بھی دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وہ ہند عرب میں کوئی جگہ تھی جو مجھے نہیں معلوم کہ آج اسی نام سے موسوم ہے یا کوئی اور نام ہے، مگر یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، یہ تحقیق کی بات ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، ان سے آخری سوال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یہ بتائیے کہ صحابیات میں سب سے افضل مقام کن کا ہے؟ الف امہات المؤمنین، یا ب مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے اسلام لانے والی صحابیات؟ امہات المؤمنین، الف۔ امہات المؤمنین درست جواب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ایک بھرپور مقابلہ ایک ہی جامعہ کے دو مختلف کیمپس میں گویا دو مختلف ٹیموں کے درمیان ایک بھرپور طریقے سے اختتام کو پہنچا، مگر ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ مقابلہ برابر ہے، دونوں ٹیموں نے یکساں نمبر حاصل کیے ہیں 20-20۔ تو اب ہم ان سے ٹائی کا ایک ایک سوال کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹیم کو جواب آتا ہے۔ اگر ان کو جواب نہیں آیا تو میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کو بھی نہیں آیا تو پھر نئے سرے سے سوال ہوں گے۔ تو تیار رہیے گا، سوال سوئچ اوور ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ آپ یہ بتائیے اور بہت سوچ سمجھ کے بتائیے گا، اس مرتبہ میں آپ کو آپشن نہیں دوں گا کیونکہ ٹائی کا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین میں شامل وہ کون سی بزرگ ہستی ہے جن کے والد بھی صحابی رسول ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ بالکل درست تفصیلی جواب ہے۔ ایک اس میں وضاحت تونیر میں کر دوں کہ یہ نام ابو قحافہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، اصل نام دونوں ہی کے مشہور نہیں ہیں، یعنی یہ عبداللہ تھے اور وہ عثمان تھے مگر کنیت سے مشہور ہیں، وہ ایک تفصیل ہے۔ تو جناب اب ہم ایک سوال کرتے ہیں عبدالحق کیمپس کے بعد گلشن اقبال کیمپس کی ٹیم سے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت عرب میں جو صورتحال تھی، مختلف صوبوں کی جس طرح سے تقسیم تھی، تو وصال کے وقت مختلف لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے مختلف مہمات پر گئے تھے۔ تو ذرا پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی ایک جگہ
زکوٰۃ اور ٹیکسز وصول کرنے بھیجا گیا تھا، وہ جگہ کون سی تھی؟ ملک یا شہر کچھ بھی بتا دیں سر اس میں مصر جناب، بول دو. ٹائم مصر میں بھیجا گیا تھا. مصر میں نہیں، کوفہ یہ میں. تھا جی اس کا شہر کوفہ ہے سر. کوفہ. کوفہ تو اس زمانے میں آباد بھی نہیں تھا، کوفہ کے آثار تھے اس زمانے میں قدیم شہر کے. اب تو کہنا لگائیں نا اس طرح. ٹائم اوور ہو گیا. ان کا جواب غلط ہے. درست جواب ہے صنعا، یمن. میں نے اس لیے شہر یا ملک کہا کیونکہ اس زمانے کے ملک کی اور شہر کی جو ترتیب ہے ظاہر ہے ایگزیکٹ وہ نہیں ہے جو اب ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یمن بھیجا گیا تھا. ہم یمن رکھتے ہیں بجائے صنعا کی تفصیل میں جائیں. تو یمن درست جواب ہے. انہوں نے مصر کہا ہے، ان کا جواب غلط ہے. اس طرح سے فیصلہ ہو گیا. آج کے اس مرحلے کی ہمارے فاتح ٹیم ہے جامعہ اردو مولوی عبدالحق کیمپس. مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کوارٹر فائنلز میں 8 میں سے 4 ٹیمیں منتخب ہوئیں جو ہمیں سیمی فائنل میں اپنے جوہر دکھائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 ٹیمیں کون سی ہیں. عروج. جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچنے والی جو ٹیمز موجود ہیں وہ ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، کراچی یونیورسٹی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ اور اردو یونیورسٹی مولوی عبدالحق کیمپس. بہت شکریہ عروج. ناز نظامی آپ کا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابتدائی مراحل میں 8 ٹیمیں منتخب کیں، پھر کوارٹر فائنل کے ذریعے سے ان میں سے 4 ٹیموں کو ہم نے منتخب کیا جو سیمی فائنل میں مشعل کوئز کی 2 ٹرافیوں کے لیے مقابلہ کریں گی، ایک نشان ظفر اور دوسری نشان ردیف. سیمی فائنل تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا